قسم ہے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کے سموں کی قسم، مجھے قسم ہے گھوڑے کے سموں سے اٹھتی چنگاریوں کی قسم، مجھے قسم ہے گھوڑے کے منہ سے گرتے ہوئے جھاگ کی قسم، مجھے قسم ہے کہ صبح صبح ان گھوڑوں نے اپنے آپ کو دشمن کے سر پہ پہنچا دیا، اس صبح کی قسم، اس صبح کی قسم۔ جب حملہ ہوا نماز ختم ہوئی، اصحاب آ گئے، یا رسول اللہ سورہ علم کے بعد کون سا سورہ پڑھا آپ نے؟ کہ ابھی تو نازل ہوا ہے، نماز میں نازل ہوا ہے، جبریل امی ابھی لائے تھے، یہ نیا سورہ ہے۔ کہ اس سورے میں کیا لکھا ہے؟ کہ علی نے حملہ کیا ہے دشمن پر، فتح یاب ہوئے ہیں، اس کی خبر اس سورے میں دی گئی ہے۔ پروردگار یہ رسول اللہ کی نماز ہے اور یہ نماز میں گھوڑا سلامت جناب سیدہ کی چادر تمہارے سروں پہ رہے، نظر بد سے دور رہو۔ ایک بار حسین خیمے سے باہر آئے، عباس کا ہاتھ پکڑے ہوئے، لاؤ مرتجز لاؤ، میرے عباس کی سواری لاؤ۔ سفید رنگ کا بے داغ گھوڑا، اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب سوار اس پہ بیٹھ جاتا اور گردن کو اٹھاتا مور کی طرح، تو جس طرح مور اپنے پر پیچھے اٹھاتا ہے ایسے اپنی دم کو چمر کرتا، اور کوئی بھی اس پہ بیٹھ جائے تو آگے اور پیچھے سے گھوڑا اس کو چھپا لیتا تھا، نہ آگے سے سوار نظر آتا تھا نہ پیچھے سے۔ لیکن عباس کا قد اتنا حسین تھا کہ جب مرتجز پر بیٹھتے تو عباس سینے تک نظر آتا۔ یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے، اس کا نام ہے مرتجز۔ مرتجز کے معنی ہیں بادلوں کا گرجنا، اور گرجتے بادلوں میں بجلی کا کڑکنا اور چمکنا۔ جب یہ جاتا تھا تو نگاہوں میں لگتا تھا ایک بادل اڑتا ہوا آ رہا ہے، اور اس میں عباس کا چہرہ بجلی کی طرح روشن ہوتا جا رہا۔ مرتجز نام تھا عباس کے گھوڑے کا۔ چلے عباس، جو یہ کہتے ہیں تلوار نہیں دی تھی، ایسا نہیں ہے۔ میدان جنگ کا اصول ہے سپاہی کو ہر ہتھیار لے جانا ہے۔ تیر و کمان بھی عباس کے پاس تھا، بھالا بھی تھا، نیزہ بھی تھا، سروہی بھی تھی، تلوار بھی تھی۔ یہ سب سپاہی کے ہتھیار میدان میں ساتھ میں جاتے ہیں۔ ایک بار میدان میں گئے اور رجس دیا، ابھی رجس دے رہے تھے کہ دور سے ایک سوار جس گھوڑے پہ سوار تھا اس کے گھوڑے نے مچلنا شروع کیا، ایسا لگتا تھا کہ وہ سوار کو گرا دے گا۔ اس نے وہاں سے عباس کو آواز دی، عباس آواز پہچان گئے اور ایک بار مڑ کر کہا آ جا آ جا۔ اس نے سوار کو گرایا اور عباس کے پاس تیز آیا، سوار کو گرایا۔ سوار جو گرا تھا اس کا نام تھا مارد، اور وہ مانا ہوا شامی پہلوان تھا۔ اس نے گھوڑے نے گرا دیا اس کو، اور گھوڑا عباس کے قریب آیا۔ اس گھوڑے کا نام ہے تاویہ۔ یہ امام حسن کا گھوڑا ہے، جو مدائن کے میدان میں حملہ ہوا تھا تو خیمے سے امام حسن کا یہ گھوڑا دشمن لوٹ کر لے گئے تھے، اور یزید کی دارالحکومت میں لوٹا ہوا مال موجود تھا۔ جب مارد کربلا جانے لگا تو اسی گھوڑے پہ بٹھایا گیا تھا۔ حسین کو جلانے کے لیے عباس نے بتایا کس کی مجال، میرے آقا کو۔ اور ایک بار تاویہ کو اشارہ کیا، عباس کے بازو سے تاویہ لگا۔ عباس نے
اپنے آپ کو مرتجس سے اٹھا کر تاویہ پر، غزوہ اسی کو کہتے ہیں کہ قبضے میں مال آ جائے وہی غازی کہلاتا ہے۔ ایک غزوہ نہیں لڑا عباس غازی نے، لوٹا ہوا مال بھی قبضے میں لیا، جو ان کے گھر کا لوٹا مال ہے۔ ایک بار مرتجس سے کہا ساتھ چل، تاویہ کو کعوہ دیا، واپس ہوئے، مرتجس ساتھ ساتھ، عباس تاویہ پر بیٹھ کر حسین کے قریب آئے، گھوڑے سے اترے، کہا آقا اس کو پہچانتے ہیں؟ حسین کی آنکھ سے آنسو آئے، کہا عباس بھائی حسن کی یاد دلا دی، یہ تو میرے بھائی حسن کا گھوڑا ہے۔ کہا آقا میں لے آیا۔ کہا عباس مرحبا عباس۔ عباس تبھی تو بابا کہتے تھے میرا بیٹا عباس بہت شجاع ہے۔ اتنا جملہ حسین سے سننا عباس کے لیے کافی تھا۔ کہا آقا اجازت دیجئے، جس کے قبضے میں تھا اب اس کو جا کر دیکھوں۔ جب تک عباس گھوڑے کو پہنچا کر واپس آئیں اس وقت تک ابن سعد دوسرا گھوڑا منگا کر مارد کو پیش کر چکا تھا، لیکن وہ بار بار کوشش کر رہا تھا، چونکہ تنوتوش کا آدمی تھا تو دوڑ کر چاہتا تھا کہ رکاب میں پیر رکھ کر گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ عباس نے موقع دیا، حالانکہ سامنے کے لشکر کے لوگ ہنس رہے تھے، اس کے گرنے پر، اٹھ کر گھوڑے پر بیٹھنے پر سب کہہ لگا رہے تھے کہ یہ کیسا شجاع ہے کہ جو میدان جنگ میں گر گیا، کیسا شہ سوار ہے۔ تو اس کے اپنے ہی لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اب یہ بتائیے قوم جن لوگوں کا خود مذاق اڑائے علی ان سے لڑتے، حسین ان سے لڑے، عباس ان سے لڑے؟ یہ تو بزدل لوگ ہیں۔ شجاع کے لیے شجاع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے عباس پہ وار کیا، عباس نے اس کے وار کو قطع کیا، اور قطع کرنے کے بعد کہا تیرا وار ہو چکا، اب میرا وار، اب میرا وار۔ اس نے پھر بھالے سے حملہ کیا۔ عباس نے اس کے آتے ہوئے بھالے کو 2 انگلیوں کے بیچ میں روکا، اور روکنے کے بعد بھالے کو جو گھمایا تو کلائی مڑی، گھبرا کے چھوڑا۔ عباس نے چھوٹے ہوئے بھالے کو ہاتھ بڑھا کے ایک بار ہاتھ میں لیا اور گھما کے سیدھا کر کے جو مارا تو نیچے چھن گیا۔ اب کیا ہے، شاعری وغیرہ آپ کو کچھ ذوق ہو تو ایک مصرع سنا دوں، اور مصرع سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ پہلوان کا کیا نام ہے؟ مارد۔ کیا چیز چھنی؟ بھالا، یعنی بڑا نیزہ۔ میر انیس کے بھتیجے میر وحید اس لڑائی کو نظم کر رہے ہیں، اور لکھنؤ والے بیٹھے سن رہے ہیں۔ 150 برس پرانی بات ہے۔ وہاں سے ایک مصرع اٹھا کے آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بھالا عباس کے ہاتھ میں آیا، مصرع دیا میر وحید نے، چھن گیا، چھن گیا ماردے نامرد کا بھالا۔ چھن گیا مارد نامرد کا بھالا، دیکھو۔ ایک مصرع کافی ہے۔ منہ کے بل گرا، ختم ہو گیا۔ عباس کو جہاں جانا تھا راستہ بنا کر چلے، لشکر تو پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ یہ اتنی دیر عباس رکے کیوں؟ اس لیے کہ جو پہرا بیچ میں ہے لشکر کا، اسے ہٹائیں تو فرات کے ریلے کو جا کے دیکھیں۔
تو موقع دیکھیے عباس کو کیسے ملا، ادھر کا لشکر ادھر ہوا، ادھر کا لشکر ادھر ہوا، اور عباس نے گھوڑے سے کہا تیز چل، اس لیے کہ ابھی دوسرا معرکہ ہے۔ یہ 30,000 اور فرات پر کھڑے ہیں، سب کے پاس تلواریں ہیں، تیر ہیں، کمان ہیں، نیزے ہیں اور زریں ہیں لوہے کی۔ لوہے کی دیواروں سے عباس کو لڑنا ہے۔ مولا نے تو قلعے کا دروازہ اکھاڑا ہے، ان کو پوری دیوار اکھاڑنی ہے اور وہ بھی لوہے کی۔ میں بھی فضائل پر ہوں اور ایک دم سے مصائب ہو جائیں گے اور تقریر ختم ہو جائے گی۔ آپ کو ہمارا انداز معلوم ہے کہ ہم مصائب کی حد تک مصائب والے کی بھی فضائل پڑھتے رہتے ہیں تاکہ محفوظ ہو جائیں ذہنوں میں۔ بھئی عباس چلے، مرتجز عباس کو لے کے جا رہا ہے، علم بھی ہے، مشق بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ترکش بھی ہے، سپر بھی ہے، تلوار بھی ہے اور تیز مرتجز جا رہا ہے۔ اب خیال رکھیے گا ادھر کتنے ہیں؟ 30,000، ادھر عباس اکیلے۔ کہتے ہیں کہ سب نے دیکھا کہ عباس فرات کی طرف آ رہے ہیں تو ایک ساتھ حجاج جو کہ ان کا سردار تھا پہرے پر، حجاج اس نے کہا ایک ساتھ کمانیں کڑکیں، سب کی کمانیں دوست سے اتری، میری طرف دیکھتے رہنا، سب نے تیر کمانوں میں جوڑا۔ کہتے ہیں 30,000 تیر، 30,000 تیر مل مل کر جب چلے تو ایک لوہے کی چادر فضا میں آ رہی تھی عباس کی طرف۔ کہتے ہیں جب وہ چادر لوہے کی چلی تو دھوپ نہیں تھی، زمین پہ سایہ آ گیا۔ 30,000 تیر، تیر سے تیر ملے ہوئے ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک بار عباس نے تلوار نکالی اور تیر آتے گئے اور عباس تیروں کو دو ٹکڑے ہو کے تیر گر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا شمع پہ پروانے ٹوٹ ٹوٹ کر جل جل کے مرتے جا رہے۔ کبھی منظر دیکھا ہے؟ صبح کو دیکھا تو رات کو شمع جلاؤ اور صبح کو جا کے دیکھو کئی ہزار پروانوں کی لاشیں جلی ہوئی شمع کے گرد اتنا ایک ڈھیر ہوتا ہے۔ وہ یہی منظر تھا کہ شمع حسین روشن اور تیروں کے ڈھیر چاروں طرف۔ لوہے کی چادر کو عباس نے کاٹا